ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ پاکستان میں تبدیلی لانا کتنا کٹھن، کتنا مشکل کام ہے، اس کی ایک جھلک جو ہے سینٹ انتخابات پر کھڑے ہونے والے تازہ ترین تنازع سے ملتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان صاحب کی چھوٹی سی ننھی سی خواہش ہے کہ جناب یہ انتخابات جو ہیں وقت سے صرف 1 ماہ قبل ہو جائیں اور بجائے خفیہ رائے دہی کے کھل کر سب کے سامنے ہوں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اس کی وضاحت یوں کی کہ بجائے خفیہ بیلٹ کے انتخابات جو ہیں اوپن بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، یعنی کہ اوپن بیلٹ میں ووٹر کا نام جو ہے پرچی پر درج ہوگا۔ بظاہر یہ خواہش جو بڑی نیک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ووٹوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو بہت عرصے سے لوگوں کو شکایت تھی کہ جی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، وہ سلسلہ نہیں ہوگا، گھوڑوں کی تجارت نہیں ہوگی۔ ہم سب کو یہ بھی بآسانی پتہ چل جائے گا کہ جناب فلاں ممبر پارلیمنٹ نے درست طریقے سے ووٹ جو ہے وہ نہ ڈال سکے اور اس کی جو کہتے ہیں نا اس کو ضائع کر بیٹھے۔ یہ بھی بہت لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی جان بوجھ کر جو ہے ووٹ ضائع کیے جاتا ہے۔ لیکن کیا کیا جائے کہ عمران خان صاحب جو ہیں کچھ بھی سوچیں، کہیں یا فیصلہ کریں، اس پر حزب اختلاف کو اختلاف ہے۔ لیکن کیا یہ اعتراض برائے اعتراض ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے، کوئی قانونی اور آئینی نکتہ ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال بھی جو ہے ہمارے پیش نظر ہوگا کہ کیا وقت سے پہلے سینٹ کے الیکشن کروانے کی جو خواہش ہے اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ جیسا کہ شہری رحمان صاحبہ نے اپنے آج کے ایک اس میں کہا اسٹیٹمنٹ میں کہ جی پی ڈی ایم کی تحریک کو پٹری سے اتار دیا جائے، اور کیا یہ جو حکومتی خواہش ہے بے جا خواہش ہے؟ اور اس بحث کے ساتھ ایک جڑا یہ نکتہ بھی ہے کہ جی انتخابات کے وقت پر ہو جانے سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ پہنچے گا اور اس میں اختلاف کی جماعتوں کو کیا نقصان ہوگا؟ سب سے بڑھ کر انتخابات کے بعد کیا سیاسی محاذ آرائی میں کمی کی کوئی امید ہے؟ کیا ملک جو ہے سیاسی استحکام کی طرف بڑھے گا جس کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے؟ تو جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گی مونا عالم صاحبہ، پی ٹی وی کی بڑی ڈائنامک جو ہیں اینکر پرسن ہیں، تجزیہ کار ہیں، مبصر ہیں، ہمیں اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم راجہ عامر عباس صاحب، معروف قانون داں ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ بھی مبصر ہیں، بالکل ایک پرومننٹ فیس ہمارے ٹی وی کا۔ ہمارے آج کے تیسرے مہمان محترم ڈاکٹر جبار خٹک صاحب، ایڈیٹر ان چیف ہیں، عوامی آواز کے سینئر جو ہیں صحافی ہیں۔ میں سیاستدان کہتے کہتے رک گیا کیونکہ سیاست سے بھی ایک زمانے میں بڑا گہرا تعلق تھا ان کا، تو صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ اور ہمارے آج کے چوتھے مہمان کنور دلشاد صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن۔ تو ہم گفتگو کا آغاز اپنے میں باقی جو میں نے 3 مہمانوں کو انٹروڈیوس کیا پہلے، ان کی اجازت سے ہم کنور دلشاد صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ ذرا ہم ریکارڈ کو اسٹریٹ کر لیں، دیکھ لیں کہ اصل صورتحال کیا ہے۔ کنور صاحب آواز سن پا رہے ہیں آپ ہماری؟ آواز آ رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ کنور صاحب کیا حکومت کی جو خواہش ہے کہ جی سینٹ انتخابات جو ہیں وقت سے پہلے ہوں، اس کا ان کو آئینی حق حاصل ہے، اور کیا حزب اختلاف کو جو اس پہ اعتراض ہے وہ بیجا ہے یا جائز ہے؟ جی اصولی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سینٹ کے الیکشن ود ان 30 ڈیز میں کرانے کا آئینی طور پر مجاز ہے۔ ہمیشہ جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں وہ 11 فروری اور 11 مارچ کے درمیانی ہوتے رہے ہیں۔ اس لحاظ سے اب پرائم منسٹر صاحب کی اگر یہ خواہش ہے کہ وہ جنوری میں انتخابات کروا دیں تو وہ جنوری میں انتخابات الیکشن کمیشن پاکستان کبھی ان کو اجازت نہیں دے گا، اور وہ غیر آئینی تو بات کی بات ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے شیڈول ہی نہیں دینا۔ اس لحاظ سے ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ الیکشن جو ہے وہ 11 فروری اور 11 مارچ کے درمیان ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بڑی اہم بات جو ہے، 11 مارچ کی ڈیڈ لائن اس لیے کہ 11 مارچ کو 51 جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ میں کیا وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کے لیے۔ اور جو شبلی فراز کا میں ایک جگہ آج انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں آئین حق دیتا ہے کہ 30 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے جو جن کی ٹرم پوری ہو رہی ہو سینیٹرز کی، اس سے پہلے کرانے کا حق رکھتے ہیں۔ جی کنور صاحب ہمارا بالکل درست ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ جتنے بھی الیکشن 11 فروری اور 11 مارچ کے درمیان انتخابات ہو جائیں گے۔ ایک سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل پاکستان نے جو میں دیکھ رہا ہوں، اس کا مجھے پہلے ہی پتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اٹارنی جنرل پاکستان نے 9 دسمبر کو جو پرائم منسٹر پاکستان کو خط لکھا، وہ سارا اس خط کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہم انتخابات کروا دیں گے، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے انتخاب کروا دیں گے، اور سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ آئینی نہیں ہوتا۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 226 جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن پر لاگو نہیں ہوتا۔ انتہائی کنٹروورشل۔ مجھے ذرا خطا کلامی کرنے دیں کنور صاحب۔ بات یہ کہ جو آج ان کا اسٹیٹمنٹ ہے اٹارنی جنرل کا، جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی اس کو میں نے کوٹ کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شو آف ہینڈ سے نہیں کرائیں گے کیونکہ اس میں پروپورشنیٹ وہ ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے ووٹ ڈالنے کا، تو ہم کرائیں گے اوپن بیلٹ کے ذریعے۔
میں بتاتا ہوں اور وہ کہہ رہے پہلی بات اوپن یہ بیلٹ، کہ سیکرٹ بیلٹ نہیں ہوگا، ہر پرچی پہ نام درج ہوگا، یہ آج انہوں نے فرمایا ہے جی۔ تو اٹارنی جنرل صاحب نے جو خط لکھا ہے 9 دسمبر کو، اس میں یہ باتیں نہیں لکھی. اس میں نہیں پہلی لکھا. بات پہلی بات ہے انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کو نظر انداز کر کے خط لکھا نا. اب جو حالات بدلے ہیں تو انہوں نے اپنا یو ٹرن لے لیا. اصل بات یہ ہے اب یہ جو بات ہے درست ہے. اب یہ جو الیکشن کمیشن پاکستان اور اس کے بعد پارلیمانی منسٹری اور یہ اس کے بعد ہماری قومی اسمبلی میں یہ بل پیش ہو چکا ہے کہ اوپن بیلٹ ہوگا. اور اوپن بیلٹ میں یہ میں خود میں نے اوپن بیلٹ دیکھا ہے میں نے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو ووٹرز ہیں ان کا نام ہوگا اور ووٹرز کے آگے جنہوں نے انتخاب میں حصہ لینا ہے کینڈیڈیٹ ان کے نام ہوں گے. وہ ایک اوپن بیلٹ ہو جائے گا, سیکریسی بیلٹ بھی ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ترمیم کرنی پڑے گی قانون میں بھی اور آئین میں بھی. تو یہ اوپن بیلٹ کے لیے بھی ترمیم کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اس میں ہمارا جو آرٹیکل 226 ہے اس آرٹیکل 226 میں لکھا ہے کہ تمام الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بائی بیلٹ ہوں گے سوائے پرائم منسٹر کے اور چیف منسٹر. اچھا میں ابھی جو میں سمجھا بات کہ جو عمران خان صاحب کی پہلی خواہش ہے ارلی انتخابات کی, اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن یہ جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے یہ جو ہے ایک بحران, آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں کوئی بحران کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شہری رحمان صاحبہ کا میں آج اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, ان کے مطابق آرٹیکل 213 کے تحت جو ہے وہ صرف جو ہے الیکشن کمیشن ہی تاریخ کا اعلان کر سکتا ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا, اور کہا جی آرٹیکل 226 کے تحت جو ہے جو جیسا آپ فرمانے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا جو ہے انتخاب وہ ہوتا ہے اوپن, باقی سارے جو ہیں انتخابات پارلیمنٹ میں وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتے ہیں. جی یہی بات نہیں بھائی, یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ذریعے سے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے 9 دسمبر کو وزیر اعظم کو گمراہ پر خط کیوں لکھا ہے, گمراہ کن خط, کیوں ان کو مس گائیڈ کیا, کیوں مس لیڈ کیا کہ جناب ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے آرٹیکل 186 کے تحت ان سے رائے لے لیں گے. اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ایک ہم صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تمام جو اتنے بھی ایکٹ ہے وہ ترمیم کر دیں گے. اور ساتھ تیسری بات یہ کہی کہ جناب جو آرٹیکل 226 جو ہے یہ سینٹ کے الیکشن پہ لاگو نہیں ہوتا, یہ صدارتی الیکشن پہ لاگو ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا چند حوالے دے کے کہ جناب لوکل گورنمنٹ میں جس طرح شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات ہوتے ہیں اس طرح سینٹ میں بھی شو آف ہینڈ کرنے میں کوئی آئینی قدغن نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام بالا کے رکن کیا وہ یونین کونسل کے برابر آ گئے جہاں وہ شو آف ہینڈ کریں گے. تو میں تو کہتا ہوں وزیر اعظم یہ تو وضاحت کر دی انہوں نے, آپ نے بڑا اچھی طرح سے سمجھا دی. میرا آخری سوال اور اس کا کوئی جواب اگر آپ دے سکے, کوئی آئینی قانونی بحران کھڑا ہونے کا خطرہ ہے اگر قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے اگر آئینی ترمیم نہیں ہوتی پھر تو نہیں ہو سکتا, وہ تو پھر پرانے ہی طریقے سے ہوگا. اب تو موجودہ حالات میں تو ترمیم ہونے کا وقت گزر چکا ہے. یہ اگر 6 مہینے سال پہلے ہوتا تو یہ آرام سے تسلی سے اس میں آئینی ترمیم ہو جاتی. تمام اپوزیشن متفق تھی کہ اس میں کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. چونکہ ماجرائی کا معاملہ ہو رہا ہے تو ممکن نہیں ہے, باتیں ہو رہی ہیں. اب ہے. یہ ناممکن ہے کہ اس میں کوئی آئینی کوئی قانون سازی ہونا ناممکن نظر آتا ہے. بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے بالکل ایکسپرٹ رائے سنی کہ عمران خان صاحب کی جو آدھی خواہش ہے وہ تو بالکل کہتے ہیں نا بجا خواہش ہے کہ آپ 1 مہینہ پہلے ریٹائرمنٹ کی, کیونکہ تاریخ جو 11 مارچ ہے ان سینیٹرز کی, تو وہ آپ کروا سکتے ہیں. لیکن یہ جو سیکرٹ بیلٹ کو اوپن بیلٹ میں کرنے کا ہے یہ معاملہ جو ہے ذرا سا مشکل ہے. راجہ عامر عباس صاحب, آپ بھی قانونی ماہر ہیں, یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو حکومت جب بھی ہاتھ ڈالتی ہے تو جیسے ابھی فرما رہے تھے کہ جی پہلے سے آپ اس ایکسرسائز کو شروع کرتے, ترمیم کرنی تھی آپ نے, بل لانا تھا, 6 ماہ پہلے سے ہی پورا کام کرتے, تو ہمیشہ دیر کر دیتی ہے حکومت. وہ کوئی ترمیم کرنی ہو, کسی کو بلانا ہو, کسی کو سمجھانا ہو, اگر منیر نیازی ہوتے تو اس پہ ایک سیاسی نظم کہہ دیتے, وہ عشقیہ کی جگہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. جی عامر, ہاں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اگر شروع سے یہ چاہ رہی تھی کہ شو آف ہینڈ ہو, یہ سیکرٹ بیلٹنگ ختم ہو, تو وہ 2.5 سال کاہے کو بیٹھے رہے. اور افسوس مجھے اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو حکومت کی لیگل ٹیم ہے ان کو یہ ایکیومین ہونا چاہیے کہ آرٹیکل 226 میں یہ بات کلیئرلی دے دی گئی ہے کہ جتنے بھی الیکشنز ہوں گے ماں سوائے وزیر اعظم کے اور چیف منسٹر کے وہ سیکرٹ بیلٹنگ سے ہوں گے. اور سیکرٹ بیلٹنگ کا مقصد خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی اوپر نام لکھ دیں, تو سیکرٹ کا مقصد یہ ہے کہ اس کی آئیڈینٹی اس کی ظاہر نہ ہو. اور ابھی آپ نے بات کی کہ اگر یہ کر دیتے ہیں کہ جناب ہم بیلٹ پہ نام لکھیں گے, اس سے آئینی بحران یہ ہوگا کہ یہ پھر عدالتوں میں چلا جائے گا مسئلہ
اس سے مزید یہ جو جلدی کرانے کے موڈ میں ہیں یہ مزید ڈیلے ہو جائیں گے سینٹ کے الیکشنز، کیونکہ پھر عدالتوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ بیلٹ پہ آیا نام لکھا جا سکتا ہے، شو آف ہینڈ ہو سکتا ہے، قطعاً شو آف ہینڈ نہیں ہو سکتا۔ نہ صرف آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں امینڈمنٹ لانی ہے، آپ کو آئین پاکستان میں بھی ترامیم کرنی پڑیں گی، اور اس کے بعد جو یہ بات کر رہے ہیں ارلی الیکشن کے، دیکھیے ارلی الیکشن اگر آپ 11 فروری سے 11 مارچ کے درمیان کرانا چاہیں گے تو جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے شیڈول دینا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اور شیڈول کسی ایک دن کا نام نہیں ہے، چند دن مخصوص ہوتے ہیں نومینیشن پیپر حاصل کرنے کا، پھر نومینیشن پیپر فائل کرنے کا، پھر اسکروٹنی کے ڈیز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اپیل کے ہوتے ہیں، ریجیکشن، یہ پورا پروسیس کوئی 1 یا 2 یا 4 5 دن کا نہیں ہوتا، اس میں تقریباً آپ کو 1 ماہ لگ جاتا ہے، کسی کے کاغذات ریجیکٹ ہوتے ہیں، کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، تو مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی اتنی جلدی یا اتنے آرام سے یہ ہو جائے گا۔ پھر بات کی گئی کہ جناب ہم پریزیڈنٹ کی طرف سے ایک سپریم کورٹ کو ریفرنس دیں گے اور اس میں ان کی اوپینین پوچھیں گے۔ دیکھیے سپریم کورٹ اپنی اوپینین آئین سے ہٹ کے نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ اپنی اوپینین جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے اس سے ہٹ کے نہیں دے سکتی، اور بفرض مال اگر اوپینین آ بھی جاتی ہے تو اوپینین کی کوئی قانونی حیثیت اس انداز کی نہیں کہ اس کے تحت الیکشن کرائے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں چیزیں جو ان سی ہیں اس میں انہیں دقت ہوگی۔ شیڈول اگر 11 فروری سے آتا ہے تو شیڈول میں آپ نے ٹائم فریمز دینے ہیں، یقینی طور پہ آپ نے کہنا ہے کہ جی 5 دن میں اگر آپ نے راجہ صاحب اسکروٹنی خطہ کلامی کرنے دیں۔ وہ بات یہ ہے جبار خٹک صاحب کہ الیکشن کرانا کھیل نہیں، یہ کراتے کراتے ہوتا ہے نا، بڑا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، اور جیسے راجہ عامر عباس صاحب نے بتایا، لیکن حکومت کی نیت نیک ہے، یہ اس پہ تو آپ مطلب متفق ہیں نا، وہ چاہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، استبل نہ سجایا جائے، خرید و فروخت نہ ہو، لیکن امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن میں بیچارے ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ قانونی ٹیم اتنی زبردست ہے ان کی، اتنے معروف قانون دان کے وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل اتنے بڑے آدمی ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ مجھے خوشی ہے کہ اب نیتوں کا حال بھی جانتے ہیں۔ میں نہیں جانتا، میں تو آپ نے کہا حکومت کی نیت نیک ہے۔ ارے بھائی یہ تو بات بڑھائیں، میں کہتا کہ آپ بال کو چھکا مارے نا، لوز بال دوں میں آپ کو۔ میں یہ جو ہے نا دیکھیں کہ یہ جو ابھی ریٹائر ہونے والی ہے سینٹ کے کچھ اراکین، اور جو پرانی سینٹ جو ہے ہوگی، یعنی اس وقت جو کرنٹ سینٹ ہے اس کے اندر اکثریت کس کی تھی، لیکن جو ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ حاصل بزنجو جو ہے نا وہ چیئرمین نہیں بن سکا سینٹ کے حال میں۔ حاصل بزنجو کے حمایتی اکثریت میں ہوتے ہیں اور پولنگ بوتھ میں جو ہے نا وہ اقلیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح قومی سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا بھی یہی تھا کہ وہ حال کے اندر جو ہے نا وہ تھا، اور جب وہاں گئے تو وہ تب یعنی کہ بدل گیا معاملہ۔ دیکھیے اب بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن خفیہ بیلٹ سے ہو، وقت سے پہلے ہو اور سب ہو، اس پہ جو ہے نا قمر دلشاد صاحب نے بھی ایک ایکسپرٹ اوپینین دے دیا، راجہ عامر عباس صاحب نے بھی جو ہے نا اپنا ایک قانونی اور آئینی ممکن نہیں ہے 11,000 ہے کہ وہ ایک، تو اس کا مطلب یہ کہ نان ایشوز تھا جس پہ بڑا ایک ہائپ کریٹ ہوا، اس پہ جو ہے نا لاہور کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب تھا یا ناکام تھا وہ بھی پس پش چلا گیا۔ اور دوسری بات ہے کہ عوام کے کیا مسائل ہیں اور کس طرح سے آٹا مہنگا ہو رہا ہے، چینی مہنگی ہو رہی ہے، اور کس طرح سے وہ سارا ایک معاملہ جو ہے نا ہو گیا۔ اگر فرض کیجئے کہ آپ کے، میں مان لیتا ہوں کہ حکومت کی نیت نیک ہے، اس نیکی کی بنیاد پر حکومت سینٹ کے اندر نئی منتخب سینٹ کے اندر نیت نیک ہے لیکن نادانی سے ہمیشہ فیصلہ وہ کر دیتی ہے نا۔ سر اب آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نادانی اور دانش مندی ہے، تو مجھے تو بڑا آپ کے اوپر بیعت کر لینی چاہیے، مجھے تو آپ پر بیعت کر لینی چاہیے، لیکن لیکن مسئلہ جو ہے نا یہ ہے کہ حکومت جتنی بھی کرے گی 104 کے سینٹ کے ایوان میں 57-58 سے زیادہ اپنی اور اتحادی سیٹیں مجموعی طور پر اس سے زیادہ، یعنی مارجنل اکثریت ہوگی، مارجنل اکثریت ہوگی۔ تو میں نے حاصل بزنجو کا کہا ہے، سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم تحریک کا اشارہ ہے، اور بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سب سے بڑی پارٹی پی ٹی آئی ہوگی، لیکن اتحادیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو سمپل میجارٹی حاصل ہوگی۔ اتحادی کیا پی ٹی آئی کے ہیں؟ لہٰذا جو ہے اس پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں، تو جو اس کا سیاسی کھیل ہے نا، یہ نمبر گیم پہ میں کروں گا بات، میں نے پورا اس کے لیے سیگمنٹ رکھا ہے کہ کون سی پارٹی کتنی نشستیں لے گی۔ لیکن مونا عالم صاحبہ آپ اسلام آباد میں ہیں، ملتی ہیں لوگوں سے، تو یہ لگ یہ رہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے پھر کھیلنے کے لیے چاند مانگ لیا نا،
اور جو کہتے ہیں کہ 51 نشستوں پہ انتخابات ہونا ہے، اور اس کے اوپر جو شیری رحمان صاحب ہے کہ جی کہ پٹری سے اتارنے صرف پی ڈی ایم کی تحریک کو، صرف یہی مقصد ہے یا کوئی اور؟ آپ اس میں جو میں بات کروں جس کو یہ تسلیم نہیں کر رہے کہ حکومت کی نیت نیک ہے لیکن نادان ہے، بھولی ہے، نا تجربے کار ہے. جی عامر صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ نیت کے حوالے سے تو آئی ول آلسو ریزرو مائی کامنٹ، لیکن میں اتنا ضرور ویری گڈ. جانتی ہوں کہ ان پرنسپل یہ بات صحیح ہے کہ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ کا قصہ ختم ہو جائے، جس ایپیسوڈ کی طرف ڈاکٹر جبار بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہوا حاصل بزینجو صاحب کے ساتھ، مرحوم حاصل بزینجو صاحب، مجھے لگتا ہے کہ ان کو انصاف دینے کے لیے کم از کم اتنا تو اس چیز کا تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ اس کو ان پرنسپل تو اگری کریں نا. مطلب پولیٹیکلی اسپیکنگ اس کا جو اصول ہے وہ غلط نہیں ہے. یہ ابھی آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں کہا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم تمام ایٹ لیسٹ اس نقطے پر تو متفق ہیں کہ اس کا پرنسپل غلط نہیں ہے. اچھا، ٹائمنگ کی جہاں تک بات ہے، ٹائمنگ کے حساب سے یہ بات بالکل درست ہے کہ پی ڈی ایم کا مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام معاملات اور یہ اپوزیشن کی چیزیں، لاہور جلسے سے پہلے تک تو کچھ معاملہ ٹھیک جا رہا تھا، پھر لاہور جلسے کے بعد سے جو ایک ڈپ آیا ہے یا جو ایک نوز ڈائیو ہم نے دیکھی ہے، اس کے بعد سے یقیناً پھر اپوزیشن کی طرف یہ ایک بال چھوڑی گئی، جیسے ابھی آپ کی طرف سے لوز بال تھی. نہیں، تو لوز یہ بال اسی جان بوجھ قسم کے کی، تھی، آپ یقین مانے اسی جان بوجھ معنی، کے تھی، لوز نہیں تھی، وہ لوز نہیں تھی. چلیں آگے بڑھیں. اچھا، لیکن میرا خیال ہے ان کی طرف سے بھی جان بوجھ کے ہی چھوڑی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اپوزیشن آئے گی. اپوزیشن کو مجھے لگتا ہے انہوں نے اس لوز بال کو اچھی طرح پلے نہیں کر پائے وہ، کیونکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایٹ لیسٹ ان پرنسپل تو اس کو اگریمنٹ دکھاتے اس کی طرف، یہ ضرور بات کرتے. ابھی جیسے قمر دلشاد صاحب ہم تمام کی رہنمائی کر رہے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ تک تو یہ بات نہیں جانی چاہیے تھی، بلکہ انہوں نے گمراہ کن کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو جو ان کے اٹارنی جنرل کی طرف سے بریف کیا گیا تھا. چلیں وہ بات تو صحیح ہے، وہ پوائنٹ مجھے لگتا ہے ہمیں ہولڈ کرنا چاہیے اور اس کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے، جو آج مریم نواز صاحبہ نے اپنی پریس ٹاک میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس میں فریق نہ بننا چاہیے اور ہر نہ ان کام کو جو ہے بنانا وہ چاہیے. آپ کورٹ دیٹ پہ از نہیں فائن. ڈال سکتے، عدلیہ پہ نہیں ڈال سکتے. ہاں، بالکل درست کہہ رہی ہے. آپ کا بڑا دس بٹ از فائن. آپ کے جو عام لیکن نقطے کے اصول غلط نہیں ہے، لیکن میں ذرا لوز بال کی بات کر دوں. میں نے اس لیے کرائی جبار خٹک صاحب کو کہ وکٹ سے باہر آ کے چھکا ماریں، اور اس میں ہو سکتا ہے ہٹ وکٹ ہو جائے، کیچ ویچ دے دیں، لیکن انہوں نے بڑا ہوشیاری سے کھیلا اور انہوں نے باہر کر دی باؤنڈری سے. جی مجھے یہ لگ رہا تھا عامر صاحب کہ غالباً اسی قسم کا چھکا اپوزیشن کو بھی مارنا چاہیے تھا ان اگریمنٹ. اگر وہ اگری کر لیتے اس بات کو کہ جی ہم تو شروع سے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشنز کے حوالے سے ترامیم کریں، الیکشنز کو صاف شفاف بنائیں، اور ہمارے ساتھ تو آلریڈی اتنا بڑا ایپیسوڈ ہو چکا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہم لائے تھے، تو اس کا بھی اونس وہ بلکہ گورنمنٹ پر ڈال رہے ہیں کہ جی وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا. عام دونوں بڑے عام نکات اٹھائے. میں چاہوں گا راجہ عامر عباس صاحب، مونا صاحبہ کہنی کہ اصول غلط نہیں ہے، اور اپوزیشن جو ہے اس کو گلے لگانا چاہیے تھا، اس کو اس موو کو، اور کہتے ہیں جی بالکل یہ ترامیم، اس کے علاوہ بھی ہم کچھ ترامیم پروپوز کر رہے ہیں، کرا لیتے تو کیا حرج تھا. جی دیکھیے، یہ تو اس وقت ضروری تھا. بلاول بھٹو نے بھی کافی عرصے پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے نئے الیکشنز میں جانے کی کوئی تک نہیں بنتی. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہی لیڈرشپ ابھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نہ الیکٹورل ریفارمز لائیں گے نہ کچھ کریں گے. آپ کو جنوری کا ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو آپ ری الیکشن کو کال کر دیں، دوبارہ سے ملک میں نئے الیکشن کرائیں. اصل ایشو ہوگا کہ حکومت کن افراد کو ٹکٹس دیتی ہے، کس قسم کے لوگ سینیٹر بن کے آتے ہیں، کس قسم کی حکومتی چوائسز ہیں. لوگوں کا فوکس اس وقت ادھر ہے، اور میڈیا کو بھی بیس کرنا چاہیے کہ آنے والے ہمارے جو الیکشنز ہیں سینٹ کے، کیونکہ سب سے بڑا ہاؤس ہے، اس میں حکومتی اور اپوزیشن کس قسم کی لیڈرشپ کو لے کے آتے ہیں. کیا وہی چور ڈاکو دوبارہ ان کو سینٹ کی ٹکٹس ملتے ہیں، یا فریش لوگ آتے ہیں، یا کچھ ایسے ٹیکنیکل لوگ آتے ہیں کہ جن کی ضرورت ہے. سو نیشن کو اس طرف زیادہ فوکس کرنا چاہیے. بڑا آپ نے خطرناک جملہ کہہ دیا. لوگ بڑا اعتراض کریں گے راجہ صاحب کہ آپ نے کہا جی وہی چور ڈاکو. کون چور ڈاکو؟ سارے ایماندار لوگ ہیں ماشاءاللہ، مطلب ہے اوپر سے نیچے تک. کون کہتا ہے ان کو؟ ابھی میں جبار خٹک صاحب سے پوچھتا ہوں. جبار صاحب، ایک تو یہ اس پہ کامنٹ کیجیے گا کہ یہی ہوتا ہے، پھر دوسرا آپ کا اتنا تجربہ ہے،
عرصے سے آپ میں مطلب ایک سیکنڈ دیجیے گا، ایک جی سیکنڈ عامر، ایک سیکنڈ دیجیے گا، جی جی ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کون ہوتے ہیں ہمارے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اس سے پہلے جو دوسرے شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم، لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ، نیب کے کیسز میں سابق صدر ہمارے نیب کے کیسز میں، ابھی آپ پوچھتے ہیں کہ کون سے لیڈرشپ ہے کہ جو چور ڈاکو کا جن کے اوپر لقب لگا ہوا ہے، تو یہ چیزیں آنکھیں کھول کے سب کو نظر آ رہی ہیں۔ اچھا چلیں، میں اب یہ جبار خٹک صاحب کی طرف، انہوں نے بتا دی جی کون لوگ ہیں بقول ان کے۔ میرا سوال ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ اتنا تجربہ، آپ نے صحافت میں بھی دیکھا، سیاست میں بھی دیکھا، کوئی کبھی ایسا ہوا کہ ہماری پارلیمنٹ میں اتنے ڈرامائی طریقے سے چیزیں نہ ہو رہی ہوں کہ مطلب ایک اصولی بات ہے کہ بھئی آپ کو انتخابات کرانے، ہر بار ہم دیکھتے ہیں، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ 90s سے کہ اسی طرح کا پہلے پیپلز پارٹی ورسز پی ایم ایل نون ہوا کرتا تھا، وہ کتنا سلسلہ چلا، اب جو ہے وہ اس طرح کی وہ ہو رہی ہے بات نا کہ پی ٹی آئی ورسز دا ریسٹ ہے۔ سکون سے کیوں نہیں ہو پاتی؟ سسٹم کی ہماری کمزوری آ گئی ہے کہ اس میں ایسے ہی ہونا ہے۔ دیکھیں، اس پہ آپ میرا ایک ذاتی نقطہ نظر لیں گے تو میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ جیسی بھی ہو، اندھی ہو، لنگڑی ہو، لولی ہو، سلیکٹڈ ہو، الیکٹڈ ہو، اس کو بالادست ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ سے باہر جو ہے نا، کسی بھی فورم کو، کسی بھی ادارے کو پارلیمنٹ سے زیادہ بالادست نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی میں آپ یہ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپس میں جو ہے نا جھگڑا کر کے کیا پایا، انہوں نے کھویا ہی، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا۔ اگر آپ جو ہے نا جمہوریت کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے اور آزاد انتخابات کے لیے اگر پارلیمنٹ سے باہر دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ غلطی کر رہے ہوں گے۔ اور نہیں، ابھی تو ہم پارلیمنٹ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جو رویے ہیں، چاہے وہ حکومت کی طرف ہو، چاہے وہ حزب اختلاف ہو، دونوں طرف سے وہ لیک آف میچورٹی، وہ سینس نظر نہیں آ رہی، عوام دوستی نظر نہیں آ رہی، جو آپ کی گفتگو میں تڑپ نظر آتی نا عوام کی، آپ بات کرتے ہیں ہمیشہ، وہ ہمارے سیاستدانوں میں نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیں، بڑا تشویش کن بات ہے یہ، بڑا لیمن کی جیسی بات ہے کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ اگر ایک عمران خان سے یہ شکایت ہے، میں تو دونوں سے کہہ رہا ہوں، نہیں، میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو ہوں نا، اگر عمران خان کا مخالف ہو، عمران خان سے مجھے یہ شکایت ہے کہ اس نے جو ہے نا بالکل بیہیو نہیں کیا ایک لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پر۔ میں اگر کی بات نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اس نے بیہیو نہیں کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر جھگڑنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کی ایسی کی تیسی اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر عمران خان پارلیمنٹ کو بے وقت کرنا چاہتا ہے، کم از کم اپوزیشن کو بے وقت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ نکار خانے میں بھی طوطی کی آواز اگر ان کی مثال کے دونوں طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ آپ نے وہی جو بڑے میرے خیال میں کام کا جملہ کہہ دیا، آپ نے عطا کر دیا کہ دونوں طرف سے ایک لیک آف میچورٹی۔ ہمیں وقفے پہ جانا ہے، وقفے سے پہلے میں چاہوں گا منہ نے ایک چھوٹا سا کامنٹ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ جی اوپن بیلٹنگ ہو، کیا خفیہ بیلٹنگ سے پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ ہے؟ عامر صاحب دیکھیں، خطرہ تو اپنی جگہ اس سینس میں موجود ہے کہ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور یہ اپوزیشن کو بھی خطرہ ہے۔ سچی بات ہے کہ پی ایم ایل این اب دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو کتنے، ان کے بھی اگر 11 سینیٹرز یہاں سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو اس کے بعد پھر وہاں اب کیا وہ لے پاتے ہیں، کیا نہیں لے پاتے، تو وہ خطرہ تو دونوں جگہ ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس خطرے کو فیس کرنے کے لیے کون کتنا تیار ہے، یہ بات ہے نا۔ تو ایٹ لیسٹ اگر نہیں بھی تیار ہیں خطرے کو فیس کرنے کے لیے، فیس سیونگ کے لیے یہ بات کہہ دیں کہ بھائی ہم تیار ہیں، ہم اس کے اوپر لبیک کہتے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے اس کے اوپر تو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عوام کی نظروں میں قدر بڑھے گی ان کی، صرف اس موو کو سمجھا جائے اس سینس میں۔ لیکن عوام کی سنتا کون ہے، اور عوام کی نظروں کی پتہ نہیں ہم لوگ پرواہ کرتے ہیں نہیں کرتے، ہمارے سیاستدان کرتے ہیں کتنی کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ، وقفے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو کچھ یہ بات کریں گے کہ جی سینٹ انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا کچھ بدلے گا، کس پارٹی کی پوزیشن جو ہے وہ زیادہ مطلب ہے، کس کو فائدہ ہوگا، کس کو نقصان ہوگا، سب سے بڑا لوزر کون ہوگا انتخابات میں سینٹ کے۔ بات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔
صاحب سینٹ انتخابات کے پاس جو ہے نا کیا کچھ بدلے گا, کس پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, کس کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا, اور سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کون کرے گا؟ ایک بات تو بالکل طے ہے کہ جی سینٹ انتخابات جب بھی ہوں وقت پر ہوں تو اس پہ جو ہے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا, اس کے سینیٹرز کی تعداد بڑھے گی, اور کہتے ہیں کہ جی کم از کم 22-23 جو ہیں ان کے پاس نشستیں آ جائیں گی اور یہ لارجسٹ پارٹی بن کے ابھریں گے. مسلم لیگ نون کی اگر بات کی جائے اس کے لیے بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ اس کے تقریباً 17 کے قریب سینیٹرز جو ریٹائر ہو رہے ہیں, اور اگر واپس آئیں گے تو وہ 2 یا 3 لوگوں کو بھیج سکیں گے. اب بہت اگر انہوں نے تیر مارا تو 4 ہو جائے گی تعداد. اچھا اسی طرح آپ بات کریں, میں آگے بتاؤں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ بہت زیادہ گھاٹے کے سودے میں رہے گی. تو کیا کہتے ہیں جبار خٹک صاحب, یہ کیا یہی اسی طرح کا سینیریو بنے گا یا آپ مختلف کوئی پورٹرے کرتے ہیں؟ دیکھیں, آپ مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ بحیثیت مستقبل کے سینٹ کو بحیثیت مجموعی پی ڈی ایم کے طور پر دیکھیں. پی ڈی ایم کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہے سوائے اس کے پیپلز پارٹی آئے گی, پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ تقریباً سیم رہے گی, اور دوسرے نمبر کی پارٹی پیپلز پارٹی سینٹ کے اندر بن جائے گی. مسئلہ یہ ہے, اور اس کو مارجنل اپنے اتحادیوں سمیت صرف مارجنل حیثیت حاصل ہوگی. میں نے آپ سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ 4-5 ووٹوں کی اکثریت سے جو ہے نا بہتر تو ہو جائے گا نا. قانون سازی بیچارے نہیں کر سکتے, معصوم لوگ کر لیں گے قانون سازی, دیکھیں قانون سازی تو آرڈیننس نہیں پاس کرنے پڑیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں عمران خان صاحب کو یہ اگر شو کیا کہتے ہیں بیلٹ پیپر شو کرا کے الیکشن کرانا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے ترمیم کرائیں, اور جو پارلیمنٹ کے اندر اس ترمیم کی کو ووٹ نہیں دیں گے وہ خود ایکسپوز ہوں گے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جا کے سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو آپ کو پارلیمنٹ کی توقیر نہیں کرنا آتی. ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو وقت سے پہلے اور وقت سے کرنا, وہ باغا کے 11 فروری سے پہلے الیکشن کا عمل شروع نہیں ہو سکتا. وہ طے ہو گیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ سینٹ کے یہ الیکشن جو ہے وہ کوئی سیاسی سینیارو کے اندر کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی جو ہے نا, وہ ایک تبدیلی ہوگی کہ پی ٹی آئی اور اس کے جو ساتھی ہیں ان کی اکثریت ہو جائے گی مارجنل سی. سر وہ مارجنل اکثریت جو ہے نا وہ عمران خان کی نہیں ہے نا. تو سر میں وہ عمران خان کی حکومت کی ہے, اور عمران خان کی حکومت کے جو اجزاء ہیں وہ عمران خان کے اشارے پر نہیں آتے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے سامنے کے آپٹکس ہیں, ہم تو آپٹکس کی بات کریں, وہی والی بات ہے کہ دلوں کا ہاتھ اللہ میاں جانتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا, ہم تو آپٹکس میں بات کریں کہ جی حکومت کو اکثریت ہو جائے گی نا, بس اتنی سی بات ہے. اس سوال کے جواب آپ نے دے دیا. دلوں کا اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے, لیکن شیخ رشید بھی جانتا ہے, جس نے جو ہے نا وہ سینٹ کے چیئرمین کے عدم اعتماد کی تحریک کے موقع پر کہا تھا کہ ہمارے پاس تعویذ ہے جس کی وجہ سے یہ کام ناکام ہوگی. دلوں کا ہار وہ تعویذ رکھنے والے بھی تو جانتے ہیں. اچھا اب جو میں چلتا ہوں مونا صاحبہ, یہ بتائیے آپ مجھے, جو بڑا سوال ہے, آپ کی کراچی کے معاملات پہ بھی بڑی گہری نظر ہے, کہ ایم کیو ایم کا کیا ہوگا؟ متحدہ قومی عامر صاحب ایم کیو ایم تو, بلکہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی یہ میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی کہ پی ٹی آئی کو کیا خطرہ ہے, تو وہ خطرہ تو یہاں سے بھی آپ بھاپ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے وقت کی ملاقات ہوئی ہے ابھی پرائم منسٹر سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شراکت داری دیں. جی یس, اور ہمیں جی پی کی گورنمنٹ میں شراکت داری دیں. مجھے بہت مایوب سی بات لگی کہ مطلب آپ نے وہاں سے کیا سیٹ جیتی ہے, ایم کیو ایم کا کیا ہولڈ ہے گلگت بلتستان میں, جب آپ پرائمریلی یہ کہتے ہیں کہ جو جہاں سے جیتتا ہے اسی کو وہاں پر حکمرانی کا حق ہونا چاہیے. تو اس بنیاد پہ انہوں نے خیر اشور کرایا ہے یہ گورنمنٹ کو کہ جی ہم آپ کا سینٹ کے انتخابات میں ساتھ دیں گے. تو ایک سینس میں یہ بھی ہے نا کہ اگر یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی تو وہ والا ہینڈ ہو سکتا ہے نا جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے دوران اپوزیشن کے ساتھ ہوا تھا. یہ بھی تو ایک چیز ہے. تو اگر یہ لوگ اس سیکرٹ بیلٹ کو اوپن بیلٹ میں کنورٹ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنی تو بات واضح ہوگی نا, ورنہ تو ایسی بات ہوگی کہ جی کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنا, کہ ان کو شراکت داری بھی دے دی اور پھر اس کے بعد پھر اپنے حق بھی نہیں ملا سینٹ میں. تو یہ تو ایک بڑی عام نقطہ اٹھایا. اچھا یہاں پر ایک جو بڑا دلچسپ یا مشکل سوال ہے, میں نے آپ کے لیے راجہ عامر عباس صاحب کہتے ہیں چھوڑ رکھا تھا, کہ سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نشستیں کم و بیش وہی رہیں گی. ریکارڈ مطلب ایسا جو ان کی سندھ اگر اسمبلی کی بات کریں تو کبھی پیپلز پارٹی کو اتنی نشستیں نہیں ملی ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں بھی جو آج ان کے پاس ہیں. تو بھرپور اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ سینیٹرز بھیجیں گے. تو پیپلز پارٹی کا کیا کھیل ہے؟ ایک طرف وہ استعفوں کی بات کری, ایک طرف جو ہمیں امکانات نظر آتے ہیں سینٹ میں تو ان کے امکانات بڑے روشن ہیں. جی دیکھیے ابھی بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کی کہ جی یہ پی ڈی ایم کے سینیٹرز ہوں گے.
اب پی ڈی وہ ایم تو یہ جبار صاحب کہہ رہے ہیں نا، میں تو الگ الگ دیکھتا ہوں. ریزائن دے. ایک منٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ جبار خٹک صاحب نے کہا پی ڈی ایم، میں الگ الگ دیکھتا ہوں. ہاں جی سنیے، سنائیے. ابھی بلاول بھٹو صاحب تو ایٹم بم پھاڑنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ استعفے کوئی ایٹم بم ہیں جو ہم پھاڑ دیں گے، ہم سندھ کی گورنمنٹ سے بھی دستبردار ہو جائیں گے. اگر آپ سندھ کی اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں تو آپ سینٹ کا، سندھ کا تو آپ چیپٹر ہی کلوز کر دیں، جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی سینٹ کے الیکشن ہی سندھ کی حد تک نہیں ہو پائیں گے. لیکن یہ تمام آپٹکس ہی نظر آ رہی ہیں، نہ سندھ کی گورنمنٹ کہیں جائے گی، نہ اس انداز میں استعفے آئیں گے. ہاں اگر فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹ میں تو کوئی اتنا زیادہ نمبر ہی نہیں. تو پیپلز پارٹی کو آپ کے علم میں ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن میں ایک انہوں نے درخواست دی ہے، کراچی کی 3 سیٹیں خالی ہیں ایم پی ایس کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہاں پہ فوراً بائی الیکشنز کروائیے، کیونکہ انہوں نے وہ نمبر پورا کرنا ہے اپنے سینٹ کے الیکشنز کے لیے. کیونکہ اگر وہاں پہ بائی الیکشنز لیٹ ہو گئے تو پھر ان کو سینیٹر ایک آدھ شاید کم ملے گا. تو پیپلز پارٹی پوری طریقے سے سمارٹ پلے کرتے ہوئے سینٹ کا الیکشن بھی کرائے گی، اپنی ممبرشپ بھی لیں گے. مانڈوی والا صاحب پہلے بھی ڈپٹی چیئرمین سینٹ بن گئے تھے سب چیزوں کے باوجود، تو وہ پارلیمنٹ سینٹ کی پولیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ نیشنل اسمبلی کی پولیٹکس کو سمجھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے، نقصان کس کو ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کو مریم کی شکل میں کتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو بڑے آرام سے پیپلز پارٹی بیٹھ کے دیکھ رہی ہے، اور الٹیمیٹلی جب زرداری صاحب آئیں گے تو وہ اصل ڈیسیژن دے دیں گے کہ جناب کوئی ریزائن، کوئی ریزگنیشن نہیں. ہمارا تو پارٹی کا یہ ایک موقف ہے کہ پارلیمان کے اندر ہی رہنا ہے، اور جو کچھ ہونا ہے وہ پارلیمان سے کرنا ہے. جمہوریت کی خدمت جو بھی پیپلز پارٹی کرے گی، جس میں ناسمجھی کا مظاہرہ، میں کہہ رہا ہوں جمہوریت کی جو بھی خدمت کرے گی وہ بقول آپ کے پارلیمنٹ میں رہ کر کرے گی. ہو رہا ہے سندھ وہ اسمبلی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے، مریم بیبی کی طرف سے ہو رہا ہے. چلیں اچھا، اب جبار خٹک صاحب مجھے پتہ ہے کہ آپ کی بھی پیپلز پارٹی اور سندھ کی سیاست پہ بہت ہی گہری، بڑی گہرائی بھی ہے آپ کی نظر میں. کیا کہتے ہیں، آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے. جب میں کہتا ہوں کہ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے تو مجھے استعفیٰ نظر نہیں آتا، مجھے سندھ حکومت بھی جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. ایک بات یہ، لیکن بہرحال یہ ہے کہ سینٹ کے اس الیکشن کے بعد جو ہے سیاسی جو ہے نا وہ منظر نامہ ضرور تبدیل ہونے کو جائے گا. اور سیاسی منظر نامہ گڈ اور فور بیڈ، ہاں میں اسی کی طرف نشاندہی کرتا ہوں. مجھے تھوڑا سا جو ہے نا انٹرپریٹلی کچھ موقع دیں. دیکھیے آپ کو میں نے جب پچھلی دفعہ بھی ایک بات کٹ گئی کہ پیپلز پارٹی اور نون پی ایم ایل این کے درمیان کتنی سچی محاذ آرائی تھی، اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا. بلکہ یہ کہے گئے کہ بھئی عمران خان تو کہتا ہے کہ بھئی کیسز تو ہم نے نہیں بنائے، نون کے خلاف پیپلز پارٹی نے بنائے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف نون نے بنائے ہیں. ہمارا تو اس میں کوئی نہیں ہے ایک شہباز شریف کے کیس کے علاوہ. اور بات یہ حقیقت بھی ہے. تو لیکن بات یہ کہ عمران خان جب یہ باتیں کہتے ہیں تو یہ بات جو ہے نا وہ یعنی کہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مقدمات جو ہے وہ حقائق کی بنیاد پہ نہیں بنائے گئے، انتقامی کارروائیوں کی وجہ سے بنائے گئے ہیں. تو سیاست کے اندر اب یہ سمجھ میں نہیں ہے میرا. آپ کہہ رہے ہیں انتقامی کیوں؟ اگر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے خلاف بنائے تو میرٹ پہ بنائے ہوں گے. اتنی بڑی جمہوری جماعت ہے. اسی طرح پی ایم ایل نون بڑی جمہوری جماعت ہے، اس نے بھی میرٹ پہ ہی بنائے ہوں گے. دیکھیں میں بھی بتاؤں، میں آپ کی اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو پی ٹی آئی کے ساتھ تحریک انصاف کے لیے بھی بڑا ایک بیگیج تیار ہے. کس پہ کیس بن رہا ہے؟ صرف شہباز شریف پہ انہوں نے بنایا. کہاں ہے جو ہے ان کے باقی یہ سارے اسکینڈل اور وہ سارے سلسلے، ان پہ مقدمے کیوں نہیں بنتے؟ تو شہباز شریف پہ نیت جو ہے کو انہوں نے جو بنایا ہے تو کسی یعنی کہ اچھی نیت سے بنایا. اگر اتنی اچھی نیت ہے تو اپنے چاروں طرف بھی تو دیکھیں نا، چور ڈاکو وہاں بھی تو بیٹھے ہیں نا، چور ڈاکو تو وہاں بھی بیٹھے ہیں نا، ان پہ مقدمات کیوں نہیں بنتے؟ میں اس بات پہ کہوں کہ کیس جو بننے چاہیے وہ حقائق پہ، فیکٹس پہ. بالکل میں یہ نیت پہ تھوڑی بنتے ہیں کہ بد نیت ہے. تو دیکھیے عمران صاحب جب یہ کہتے ہیں تو وہ یہ تسلیم کرتے. دیکھیے بات یہ کہ میں ابھی بتاؤں، پی ڈی ایم نے جس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی بات کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سوٹ عمران خان کو بھی کرتا ہے. اور ایسا نہ ہو اگر عمران خان نے یا پی ٹی آئی نے کوئی نادانی کی، ایسا نہ ہو کہ 2-3 سال کے بعد پی ٹی ایم کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہو، اور پھر جو ہے نا یہ نعرے لگانے پڑے کہ پارلیمنٹ کو بالادست کرو اور پارلیمنٹ سے باہر. یہ میرے خیال میں بہت آگے چلے گئے. ذرا ہم سینٹ الیکشن کی طرف
دوبارہ سے ریورس کرتے ہیں نا, ریورس گیئر میں جاتے ہیں, ہے نا مونا. یہ جو ہے کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جو بلکہ پی ٹی آئی کے ویل وشرز بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جب بڑا مطلب اچھی جماعت ہے بقول آپ کے کہ اصول اچھا ہے لیکن اسمارٹ پالیٹکس نہیں کر پا رہے, اور وہ جو ہے مطلب اپنے تمام مخالفین کو یکجا کر دیتے ہیں, وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ پھر ان کو مطلب پیچھے ہٹنا پڑتا ہے, وہ ایک قدم آگے جا کے 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں, ورنہ یہ اسمارٹ پالیٹکس ہوتی ہے کہ آپ 2 قدم آگے جا کے 1 قدم پیچھے ہٹیں. جی دیکھیں عامر صاحب, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹائمنگ سے بھی تو واضح ہے نا, ابھی تو ہم نے جیسے تمام نے خود بھی بیان کیا ہے کہ ٹائمنگز جس طرح سے ہیں یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ صرف اپوزیشن کو یا پی ڈی ایم کو ایک طرح سے ان کو ڈی میرٹ کرنے کے لیے یا ان سے یہ چیز اگلوانے کے لیے کہ وہ اس وقت پارلیمان میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, انتخابی اصلاحات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ چیز اپوزیشن کی طرف سے نمایاں طور پر بطور ان کے ری ایکشن لینے کے لیے یہ اس وقت اس ٹائمنگ کا انتخاب کیا گیا ہے. ورنہ یہ بالکل بات درست ہے کہ اگر اس قسم کے اصلاحات ہمیں شاید جی بی الیکشن سے پہلے نظر آ جاتے یا اس سے متعدد جو مواقع تھے, I will not include the Senate chairman vote of no confidence کیونکہ وہ اپوزیشن کا موو تھا, وہ ان کے اوپر اس کا اونس آتا ہے. لیکن اس سے پہلے جتنے دیگر مواقع تھے یقیناً اگر ان سے پہلے یہ چیز ہو جاتی, بلدیاتی انتخابات پھر انہوں نے کروانے ہیں, جو اصل تو جو مسائل ہیں جو عوام کو درپیش ہیں ان کا تو تعلق ہی گراؤنڈ ریالٹی سے ہیں, کیونکہ بلدیاتی انتخابات بلدیاتی سیٹ اپ کا کہیں نام و نشان اس وقت نظر نہیں آتا, وہ مسلسل پینڈنگ ہے اور وہ آگے جایا جا رہا ہے معاملہ, اس کو تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ کب ہونے ہیں, جبکہ اشور کرایا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ اس سال کے آخر میں ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس میں انتخابات میں وہاں پر اصلاحات ہوتے. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ وہاں پر دوبارہ سپریم کورٹ آئے اور ان تمام جماعتوں کو یا حکومت کو پھر سے اب ان کو بولیں کہ اور سختی سے بولیں سر پہ ڈنڈا کر کے کہ نہیں آپ نے اب اصلاحات آپ نے سوری انتخابات کرانے ہیں. تو یہ چیز پچھلی مرتبہ کیا, ہاں یہ پچھلی مرتبہ بڑا آپ نے بار بار ایک نہ اور کریں. اہم نقطہ اٹھایا مونا. اب جو راجہ عامر صاحب سوال ہے کہ فیصلہ جو ہے عدالت میں ہوگا, فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا, فیصلہ میدان میں ہوگا, کہاں ہوگا فیصلہ؟ یہ جو اتنے سارے ہمارے یہاں جو ہے ایسے کہتے ہیں نا کہ ایشوز جو ہیں کھلے ہوئے ہیں, کوئی ہم ٹائی اپ نہیں کر پا رہے, اوپن ایشوز ہم ریزالو نہیں کر پا رہے کسی کو بھی. یہ نروس کا ٹیسٹ ہے جو ایک دوسرے کا لے رہے ہیں. جی عامر, اور کچھ بھی نہیں ہے, ذہنوں میں ہی ہوگا ان کے فیصلہ. نہیں دیکھیے جو ایک چیز ہے جی عامر, تھوڑا سا ٹائم دیجئے, بہت سارا ٹائم. اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ جی پی ٹی آئی اسمارٹ پالیٹکس نہیں کر رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت عرصے کے بعد ہے کہ پی ٹی آئی ایک کلین پالیٹکس کر رہی ہے. وہ سٹیٹس کو کی پالیٹکس کو, منافقت کی پالیٹکس کو ریجیکٹ کر رہی ہے, اور عمران خان نے جو پالیٹکس میں ایک بہت بڑا ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں یا ایک بہت بڑا احسان اس پولیٹیکل سسٹم میں کر کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ماروسی پالیٹکس تھی کہ جس میں نواز شریف, شہباز شریف, مریم زرداری, بھٹو, اس کے بیٹے کے بعد آصفہ, یہ چیزیں اگر وہ ختم کر جاتے ہیں, اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ آہستہ آہستہ پیچھے جا رہے ہیں. لاہور کے جلسے میں لوگوں نے اس چیز کو ریجیکٹ کیا. لاہور میں لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی مریم بی بی آپ آتی ہوں گی, لیکن ہم اب یہ شاید برداشت نہیں کریں گے کہ باپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کسی کی جاگیر نہیں ہے. تو یہ وہ پولیٹکس کا ایرینا ہے, ایوینیو ہے کہ جو عمران خان انٹروڈیوس کرا کے جا رہا ہے, اور جسے ہمیں اور میڈیا کو اور اپنی عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ یہ ملک صرف چند فیملیز کے لیے نہیں بنا ہوا, یہ اس سٹیٹس کو کے لیے نہیں بنا ہوا کہ جناب جہاں پہ اپنی مرضی کا آپ نے سینیٹر بنا دینا ہے, اپنی مرضی کا نیشنل اسمبلی کا ممبر بنانا ہے, منسٹر بنا دینا ہے. نہیں, اس کو توڑنے کے لیے وقت لگے گا, جس کی طرف ڈائریکشن جاری ہے. اور وی آر ویری پازیٹیو کہ یہ اگر سسٹم چلتا ہے تو اس قسم کی سٹیٹس کو کی پولیٹکس سے جس نے چیلنج کر دیا عام عوام کو, غریب آدمی کو, چلے آپ کا بڑا اہم نقطہ کہ یقین کیجئے یہ جو کرپشن کہ عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا. اب جبار کھٹک صاحب ایک بات یہ کہ جی ٹھیک ہے حکومت کی نادانیاں, اس کا اپنا بھول پن, اس کا نا تجربے کاری اپنی جگہ, لیکن جو راجہ عامر صاحب فرما رہے ہیں یہ واحد شخص نہیں ہے, بہت سارے پاکستانی وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی لیگیسی تو بہت اسٹرانگ ہے, اور اس اسٹرانگ لیگیسی میں سب سے بڑی بات یعنی کہ موروثی سیاست نہیں ہے,
ٹھیک ہے ان کے ارد گرد آپ کہیں گے لوگ ہیں ایسے, لیکن کم از کم ان کی ذات, پھر ان کی ذات کے والے سے کوئی کرپشن کی بات نہیں ہے, ان کے آس پاس کے لوگوں پہ آپ بالکل انگشتمائی کر سکیں گے, لیکن بحیثیت فرد جو ہے وہ ایک انڈسپیوٹڈ اس معاملے میں ابھر کر سامنے ہے. یہ کوئی بہت سارے لوگ, میں سمجھتا ہوں جو غیر سیاسی پاکستانی بھی ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن پر جو ہے جو کمیشن بنایا گیا تھا, اس کمیشن کا کیا اثر ہوا, اور کیا کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا جمہوری بنیادوں پر ابھی الیکشن ہوئے ہیں, جو عہدیدار موجود ہیں, تو پھر جو ہے نا میں آپ سے اور عامر عباس صاحب سے اتفاق کروں گا. ہمارے ملک موروثی سیاست تو نہیں کر رہے ہیں, صرف ایک موروثی سیاست, دیکھیں اگر ایک صحیح ایک جمہوری اسپرٹ ہوگا تو موروثی سیاست جو ہے وہ جنم نہیں لے گی. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا بیٹا اگر کسی اپنی صلاحیت سے جو ہے نا کسی جگہ آ جائے, وہ ایک الگ بات ہے. اب آپ کیسے جو ہے نا بلاول بھٹو کی آپ اسٹرگل کو یا مریم نواز کی اسٹرگل کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں, اگر عمران خان نے اپنے بیٹے انگلینڈ میں بٹھائے ہوئے ہیں تو اس میں جو ہے نا بلاول بھٹو کا کیا قصور ہے اور اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے. انگلینڈ میں تو بلاول صاحب بھی تھے نا, یہ تو نہ کہنا, لندن میں سارے ہمارے شاہ کے, میں یہ کہہ رہا ہوں وہ تو آ گئے نا انگلینڈ سے, بلاول صاحب تو آ گئے نا ایک سیریت میں, اور اپنی جو ہے نا میں تمام سیاسی لوگوں کو جو ہے نا بالکل ایک ان کو بالکل ان کی توقیر کو تسلیم کرتا ہوں, ان کی عزت ہونی چاہیے, لیکن ان تمام سیاسی پارٹیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ملک کے اندر جمہوری اقدار سے بالکل جو ہے نا پر ایمان رکھتے ہیں, ان سے مخلص ہیں, تو اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ ایک جمہوری اقدار کو پھیلائیں. اپنی پارٹیوں کے اندر پی ٹی آئی سمیت, پاکستان تحریک انصاف کے سمیت تمام سیاسی پارٹیوں, جماعت اسلامی کی طرح آپ انتخابات کریں. جماعت اسلامی یہ نیشنل پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی, یہ بھی انتخاب کراتے ہیں, چھوٹی چھوٹی پارٹیاں. نہیں, عوامی نیشنل پارٹی بھائی وہی باچا خان, ولی خان, اسفندیار ولی, اب ان کے بیٹے تیار ہو رہے ہیں. میں اگین ایک بات یہ کہتا ہوں, کہ الیکشن کا ایک عمل ہوتا ہے, اور الیکشن کے اس عمل کے تحت جو ہے نا ممکن ہے کہیں نہ ایسے تو انڈیا میں بھی اندرا گاندھی کی فیملی آ رہی ہے, اس طرح سینئر بش اور جونیئر بش بھی ہے, اسی طرح وہ بش کی تو مثال مت ہے, وہ تو پورا ایک ڈیفرنٹ ان کا ٹریجیکٹری ہوتی ہے نا بڑھنے کی. یہاں پہ موروثی سیاست بالکل ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے موروثی سیاست جو ہے نا, موروثی سیاست کے اگر آپ خلاف ہے تو پاکستان کے اندر انتخابی عمل کو سستا ترین کرائیں. آپ اور ہم جو ہے نا کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ یہ تینوں پارٹیاں اگر جمہوریت سے اتنی مخلص ہیں اور موروثی سیاست کے خلاف ہیں, سمجھے نا, تو وہ اپنی جو ہے نا الیکشن کے عمل کو بالکل سستا کریں. ریاست کے خرچ پر انتخابی عمل ہو, کوئی بھی سیاسی پارٹی انتخابی عمل میں خرچ نہ کرے, کوئی بھی سیاسی جو ہے نا امیدوار مجھے یاد آ گیا وہ اسی طرح جو ہے نا حاصل بزنجو صاحب نے جو مجھے اپنا آخری انٹرویو دیا تھا اپنے انتقال سے کچھ ہفتے پہلے, اس میں انہوں نے یہی کہا تھا, بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا کہ جی نہ ہم بریانی کھلا سکتے ہیں, نہ ہم کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں, تو مڈل کلاس کے لیے یا شریف لوگوں کے لیے تو الیکشن لڑنا جو ہے نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور وہ بڑے مزے کا, وہ یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے, بہت اچھا انٹرویو تھا. نہیں, آپ حاصل بزنجو کے لیڈر بننے کو محروم کو کیا موروثی سیاست کا نتیجہ کریں گے کہ حاصل بزنجو کی اپنی ساری اسٹرگل کو جو ہے نظر انداز کریں گے؟ حاصل بزنجو کے اور بھی تو بیٹے تھے, لیکن اس سے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی قیادت میں حاصل بزنجو جو ہے نا چلا بھی تو ہے. ساری پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی نا, صرف موروثی سیاست کے لگے, لیکن بعض جان کر کے غیر جمہوری جو ہے نا ایک اور بات روایات کی تحفظ کرنا وہ بالکل ایک غیر جمہوری عمل ہے. ایک اور بات کہنے دیں کہ عمران خان پہ منہ بات ہی کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جی شخصیت پرستی ہے. چلیں جہاں پر بھی ایک لارجر دین لائف پرسنالٹی ہوتی, شخصیت پرستی ہوتی, لیکن خطرناک بات یہ کہ ہمارے یہاں خاندان پرستی ہو رہی ہے, اور جو جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے, مطلب ہے اور زیادہ بیکورڈ جا رہے ہیں. کہ آپ کے یہاں شاہی خاندان کی طرح کے لوگ ہیں کہ مطلب ہے باپ دادا پوتے نواز سے, یہ والا جو معاملہ ہے اس میں کیسی جمہوریت, کیا جمہوری رویے. بڑے بڑے سینئر لیڈر جو ہیں ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے, جن کی کوئی اسٹرگل نہیں ہے, جن کو کچھ پتہ نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جی ایکسیڈنٹ آف برتھ ہے. جی مونا جی, اس میں تو کوئی شک نہیں عامر صاحب. دیکھیں اصل میں بات یہی ہے کہ اگر ہم نے مخلصی سے کچھ کرنا ہے ان تمام معاملات کا, اور اگر ہم نے واقعی اپنے جمہوری سسٹم کو, اپنے نظام کو صاف شفاف بنانا ہے, ایک عام آدمی کے لیے پولیٹکس میں آنا آسان بنانا ہے, تو یہ تمام چیزیں تو انہی تمام سیاسی پارٹیز پہ ہوتی ہیں نا. یہ تھوڑی ہے کہ جب یہ لوگ اپنی سوٹیبلٹی دیکھتے ہیں, اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں, اس وقت ان کو یہ باتیں, یہ پرنسپلز, یہ اقتدار ان کو سب یاد آ جاتا ہے. لیکن جب یہ لوگ خود اقتدار میں ہوتے ہیں اور خود جب
جیسے کہتے ہیں اقتدار کے نشے میں مست ہوتے ہیں تو اس وقت یہ لوگ ان باتوں کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں۔ صرف اس بات سے آپ دیکھ لیں کہ سینٹ میں ہم جو ٹکٹ دیتے ہیں، جو ٹکٹ الاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے پچھلے گزشتہ جو سینٹ کے انتخابات تھے کچھ اس میں ہم نے بہت اچھے مثالیں دیکھی، سندھ سے کچھ سینٹ کے جو ٹکٹ تھے وہ جو دیے گئے، جیسے کرشنا کماری کوہلی تھیں اور ایک اور غالباً ایک پیپلز پارٹی کے یہ صاحب تھے، ان کی بڑی ایک اچھی سی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی کہ وہ اپنی سائیکل پر کس طرح سے اپنے جاب وغیرہ پہ آتے جاتے ہیں، ان کو ٹکٹ دیا گیا تھا۔ ہی ہیپن ٹو بی the مطلب the least rich senators جو کہ اس وقت ہمارے سینٹ میں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بہت ایک منفرد ایگزامپلز ہیں، لیکن یہ بہت کم ہیں، بالکل گنتی کے لوگ ہیں، 2-3 لوگ ہیں۔ اصل میں تو ہم انہیں ٹائکونز کو ٹکٹ دیتے ہیں نا، جو افورڈ کر سکتے ہیں۔ میں جو کہتا ہوں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک پریکٹس کے طور پہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ جی ایسا سسٹم ہم نے بنایا، یہ ہے کہ جی کیونکہ شاہ کا دل چاہ رہا ہے، اس نے کہا یار سمبلزم کے طور پہ ہم نے ذرا 2 لوگوں کو دے دیا، پرولتاریہ کے بھی 2 افراد آگے بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں ایک اچھی مونا صاحبہ جب ٹی وی پہ آئیں تو ہماری تعریف بھی ہو جائے، لیکن یہ کوئی سسٹم نہیں ہے، یہ ان کا ڈیسیشن ہے، یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ وہی میرا عرض تھا کہ یہ گنتی کے لوگ ہیں، کوئی 1-2 لوگ ہیں جن کو ہم لوگ کوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ میجورٹی تو وہی ٹائکونز ہیں۔ وقت کم ہے، مجھے اجازت ہے میں ایک سوال سب سے میں اور کرنا چاہوں گا، جو بڑا سوال ہے راجہ عامر عباس صاحب کے پی ڈی ایم نے ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، کتنی آپ کو لگ رہی کہ پریکٹیکل ہے، واقعی ان کی جو خواہش ہے، انہوں نے جو کھیلنے کے لیے چاند مانگا ہے، یعنی کہ استعفے کی صورت میں ملے گا نہیں ملے گا؟ جی عامر، پی ڈی ایم سے پہلے ایک بات ہو رہی ہے کہ عمران خان نے نہ صرف موروثی سیاست کے سامنے کھڑا ہوا، عمران خان کی جو ایک اور بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ان فرعونوں اور ان لٹیروں اور ڈاکوؤں کے جن کے سامنے کھڑا ہونا، جنہوں نے باریاں بنا لی تھی، ان کو جا کے عوام کو یہ عقل اور شعور دلوائی کہ بھائی یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ لوگ اس ملک کے ساتھ لوٹ مار کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اب عوام کو سمجھ آنی شروع ہو رہی ہیں۔ جہاں تک رہی ڈیڈ لائن کی، دیکھیے ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہوگی۔ ڈیڈ لائن کیا ہے؟ فیبروری میں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیپلز پارٹی سینٹ کے الیکشن کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ اگر ریزگنیشنز آتے ہیں، سندھ اسمبلی جاتی ہے، جو کہ خود اعتزاز احسن صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر موسٹ پولیٹیشین ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا تحفہ تو عمران خان کے لیے کچھ ہوگا نہیں۔ اور پھر وہ کیریکٹرز جو کہ خود سینٹ میں ہیں ہی نہیں، جن کی پولیٹیکل جو لائف ہے وہ سٹیک پہ ہے ہی نہیں۔ مریم بی بی کا کوئی پولیٹیکل ان کا سٹیک نہیں ہے، محمود خان ڈسکوالیفائیڈ ہیں، فضل الرحمان خود باہر بیٹھا ہوا ہے، یہ سارے لوگ وہ ہیں، نواز شریف تا حیات جواب آ گیا، آپ کا جواب آ گیا، آپ کا جواب آ گیا کہ آپ کے نزدیک ڈیڈ لائن قابل عمل نہیں۔ لیکن سب سے میں نے مشکل سوال جو رکھا ہے ڈاکٹر جبار خٹک صاحب کے لیے، کیونکہ سب سے ہمیں تجربے کار ہیں، یہ مجھے بتائیے کہ کیا سینٹ انتخابات کے بعد اس بات کی امید ہے کہ جی اس ملک میں جو سیاسی مہازارائی جاری ہے اور جو ہر وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے، اس کا کچھ خاتمہ ہوگا، کچھ جو ہے ملک میں استحکام آئے گا، چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی؟ جبار خٹک صاحب دیکھیں، سینٹی جو ہے نا پریویل کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے سب کو کام کرنا چاہیے، پی ڈی ایم کو اور پی ٹی آئی کو بھی، اور عمران خان کو جو ہے نا کہ جتنی ماضی کی تقریریں ہیں وہ سب اگر دیکھیں تو اس میں سے کوئی بھی نواز شریف کی ساری تقریروں سے جو ہے نا کے مقابلے میں ان کی ایک ایک تقریر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت جاتی ہے۔ وہ عمران خان بن کر آئیں، 2-3 قدم پیچھے ہٹیں، پی ڈی ایم بھی پیچھے ہٹے، اور ساری پارٹیاں جو ہے نا اس ملک کے اندر ایک غیر جانبدارانہ سستا ترین عوامی انتخابات کے لیے آئین سازی کریں، آئینی اصلاحات کریں، اور اس سارے 2.5 سال کے عرصے کے اندر عوام کو ایک ایسی سمراٹ دیں کہ جو ہے یہ عوام کی دولت جو ہے نا عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ صرف چند افراد کی جو ہے نا خوشحالی کے لیے کہ چند کھرب پتی اور ارب پتی اور رزاق داؤد جیسے لوگ جو ہے نا اور ملک ریاض جیسے لوگ پھلتے پھولتے رہیں۔ سپریم کورٹ بھی جو ہے نا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی جو ہے نا
کیا کہتے ہیں ایکڑ کا نہیں 2000 ایکڑ کی جو 2000 روپے فی ایکڑ کے ملک ریاض کو 400 روپے ایکڑ میں دیے. سب کا محاسبہ ہو, ملک کی دولت جس نے لوٹی ہے سب کا محاسبہ. اچھا مجھے خطہ کلامی یوں کرنی ہے کہ جو آپ کی پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ جی سینٹی شوڈ پریویل. بہت شکریہ جبار خٹک صاحب, جناب راجہ عامر عباس صاحب اور مونا صاحبہ, آپ تینوں شرکا کا. تو جو پنچ لائن ہے وہ یہ کہ جی سینٹی آنی چاہیے. جو بھی ہماری بڑی پلیئرز ہیں سیاست کے, چاہے وہ پی ڈی ایم ہو چاہے تحریک انصاف ہو, ذرا ایک دو قدم پیچھے ہٹ کے دیکھیں, اس ملک میں سیاسی استحکام کی کوشش کریں. لیکن بعض دانہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نظام کے خمیر میں عدم استحکام ہے, اور اس نظام کو جس کو اصلاحات کی ضرورت ہے, اس نظام کے تحت اصلاحات کیسے ہوں گی, یہ بہت بڑا سوال ہے. آپ بھی سوچیے, میں بھی سوچتا ہوں. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کی اجازت. خدا حافظ.